بتقاضائے بشریت اگر کبھی آپ کا ذہن کچھ اس طرح کی کیفیت میں کا شکار ہو جاتا ہے کہ اس میں کوئی ناشکری کا پہلو اللہ کا وہ نکل آتا ہے، تو آپ کی جو صاحبزادی ہیں، آپ کی جو بیٹی ہیں، تو آپ نے اس میں بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ وہ ماں بن جاتی ہے فار سم ٹائم، اور وہ اس طرح مجھے سمجھاتی ہے کہ میں وہ جو اس کیفیت میں عارضی طور پر گئی تھی اس سے میں نکل آتی ہوں اور مجھے سب کچھ وہ روشن اور اچھا دکھائی دینے لگتا ہے۔ اچھا، یہ بجائے خود بڑی ایک خوش بختی کی بات ہے کہ اولاد ایسی میسر ہو کہ جو والدین کو بھی اگر کبھی ضرورت پڑے تو گائیڈ کر سکے، ان کی سوچوں کو بھی اسٹریم لائن کر سکے، تو یہ تو ایک خوش بختی کی بات ہے ہی۔ لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسی اولاد وہ یوں ہی نہیں برنگ اپ ہوتی، اس کو شروع سے تربیت ایسی کرنی ہوتی ہے۔ آپ اور ہمارے جو بھائی ڈاکٹر ایوب علوی صاحب ہیں، انہوں نے ایسی تربیت کی ہوگی یقیناً کہ بچی جو ہے وہ سوچ کے اس اعلیٰ مقام پر پہنچی ہوئی ہے، اور آئی بلیو کہ دوسرے بچے بھی وہ اسی طرح اس کے قریب قریبی ہوں گے۔ تو آپ یہ فرمائیے کہ جو آپ نے تربیت کی اپنے بچے، ماشاءاللہ آپ سب بڑے ہیں، تو اس میں کن چیزوں کو ملحوظ رکھا آپ دونوں نے؟ اصل میں یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنی تربیت کرنی پڑتی ہے۔ جب آپ اپنی تربیت کر لیتے ہیں، آپ اپنے لیے صحیح یا غلط کے وہ چن لیتے ہیں مقامات، تو اس کے بعد پھر کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ بچوں کو ہمارے گھر میں میرا نہیں خیال کہ میرے بچوں نے کبھی زندگی میں جھوٹ بولا ہو، کسی کو دھوکہ دیا ہو، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی نہیں۔ دھوکہ نہیں یقین دیا؟ کیجئے، یقین واہ واہ، کیجئے، شروع سے ہی، بچپن سے ہی، ہمارے گھر میں ہے کیونکہ ہی وہ نہیں۔ آپ دونوں کو دیکھتے تھے۔ مطلب ہمارے گھر میں یہ ہے ہی نہیں کہ ہم کسی کا دیکھیں، اگر کسی کا خط آیا ہے تو مجال ہے کوئی کھولے۔ آج موبائل فون پہ کبھی لاک نہیں لگایا تھا، یہ بلکہ بڑے فخر سے میرے میاں بتاتے تھے کہ ہمارا ایک جگہ مختص تھی، ٹیبل یا کوئی، تو سب اپنے موبائل فون وہاں رکھ دیتے تھے، کوئی لاک نہیں ہے، کوئی کسی کو دیکھتا بھی نہیں تھا کہ کیا میسیج آئے ہیں کیا نہیں، کبھی ضرورت نہیں پڑے۔ ایک انٹرسٹنگ چیز بتاؤں گا آپ کو کہ ایک دفعہ یو چیک وہ کرتے ہیں، ہمیشہ بل چیک کرتے تھے نا کہ وہ جو ٹیلی فون کا، تو ایک دفعہ یہ ہوا کہ رات کے 2 بجے 1 گھنٹے کی کال ہوئی ہوئی تھی۔ اچھا، تو یہ آئے میرے پاس تو کہتے ہیں یہ رات کے 2 بجے 1 گھنٹے کی کال ہوئی ہے ہمارے فون سے۔ تو میں ایسے کام کر رہی تھی تو میں نے بادر بھی نہیں کیا، میں نے کہا نہیں ایسے پتہ نہیں کیا، مجھے نہیں پتہ۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ بچوں نے تو نہیں کی، تو ہم نے بچوں سے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے نہیں کی۔ تو وہ ایک بات ٹھیک تھی کہ بچوں نے نہیں کی ہوگی۔ اب یہ انہوں نے سب کو بٹھا لیا، رات کے 2 بجے 1 گھنٹے کی کال۔ 1 گھنٹے کی کال، تو انہوں نے ہم سب کو بٹھا لیا، اور مجھے بھی انہوں نے کہا کہ یہ کوئی اتنی معمولی بات نہیں ہے کہ جس کو نظر انداز کر دیا جائے، کہ رات کے 2 بجے 1 گھنٹے کی کال ہوئی ہے تو وہ کیوں ہوئی ہے۔ بچے اگر کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے تو پھر انہوں نے نہیں کی، تم کہہ رہی ہو تو ظاہر ہے تم نے بھی نہیں کی۔ پھر ہمارے گھر میں ایک سسٹم ہے کہ وہ اب بچوں میں بھی آ گیا ہے کہ میرے میاں ایک ایک چیز کا حساب رکھتے ہیں۔ ہمارے ایک ڈائری ہوتی ہے جس میں روز کا جو مہمان آیا گیا، بلکہ 10 روپے 5 روپے کا بھی حساب ہوتا ہے، تو وہ سارا کچھ اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اب ہم نے بل کے ساتھ اسی تاریخ کا وہ پیج نکالا، تو ہم نے کہا کہ ظاہرہ بچے جھوٹ تو نہیں بولتے۔ جب ہم نے دیکھا تو اس دن ہمارے کوئی خاص مہمان آئے ہوئے تھے، اور ان مہمان پہ ہمیں وہ کنفرم ہو گیا کہ وہ انہوں نے 1 گھنٹے کی کال کی رات کے 2 بجے۔ لیکن یہ کہ میرے میاں نے وہ پکڑا کہ نہیں یہ بچے جوان ہو گئے ہیں، رات کے 2 بجے اگر 1 گھنٹے کی کال ہے تو سم تھنگ رانگ۔ بالکل بالکل، تو نظر رکھتے تھے، بہت زیادہ رکھنی پڑتی ہے، بچوں کے دوستوں پہ رکھنی پڑتی تھی، دوستوں کو دوست بنا لیتی تھی، بلکہ ٹیچرز کو دوست بنا لیتی تھی میں تو۔ اچھا ٹھیک ٹھیک، تاکہ بچوں کی جو ہے وہ خبر رہے۔ لیکن ہمارے ہاں مطلب کانسیپٹ کے لیے اب میرے بچے، اب مطلب ایک انٹرسٹنگ واقعہ آپ کو بتاؤں کہ آسٹریلیا جب میری بیٹی گئی ہے تو وہ علوی صاحب آپ کو پتہ ریکٹر ہے کہ وہی انہوں نے پیپر پہ لکھ کے دینا ہے، تو وہ اس کو کوئی کاغذ چاہیے تھا، تو اس نے جاب کچھ عرصہ کام کیا تھا فاسٹ میں، تو وہ تھوڑا تھا، چند مہینے کا فرق تھا، تو وہ اگر لکھ کے دے دیتے یہ تو اس کو نیشنلٹی مل جاتی۔ تو اس کے میاں نے اس کو فورس کیا کہ بھی تم مخلوطی بیٹی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے والد لکھ کے نہ دیں۔ تو اس نے کہا کہ میں جانتی ہوں، اول تو میں لکھواؤں گی ہی نہیں، میں تو کبھی بھی اس طرح کی چیز تسلیم نہیں کروں گی،
لیکن میرے والد بھی نہیں لکھ کے دیں گے. تو انہوں نے کہا تم کہہ کے دیکھو, فورس کیا ہوگا. تو اس نے نا ہنستے ہوئے کہا کہ ابو وہ اگر مجھے دے دیں, تو ایک دم سے سیریس ہو گیا. کہتے ہیں بیٹا میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کی بنیادیں جو ہیں وہ ایک غلط چیز پہ دی. تو وہ کہتی ہے کہ ابو مجھے پتہ تھا, مجھے بس میں کسی اور کے کہنے پہ کہہ رہی تھی. تو بچے کبھی بھی نہیں غلط کام, میرے بچے کبھی. بہت خوب. اور اس کی وجہ یہی ہے غالباً کہ نہ آپ نے اس طرح کیا ان کے سامنے, نہ ڈاکٹر ایوب الوی نے اس طرح کیا, تو لہٰذا انہوں نے بھی یہی سیکھا. بچے تو وہی, یعنی وہ کسی نے کہا نا کہ بچوں کو آپ کریکشن کرتے ہیں ہماری. ہاں وہی نا, اب جو آپ نے لکھا ہے کہ کبھی آپ خود بھی کہیں تھوڑی سی شیک ہوں کسی وجہ سے, تو وہ پھر سے اس کو جگہ پہ لے آتی ہیں. آپ نے تو ہمیں یہ خوش سمجھایا بختی کی بات. بالکل صحیح بات, بالکل صحیح بات. اچھا, وہ آپ کا ایک بڑا اچھا افسانہ ہے, بڑا دردناک, ماں جی کا سویٹر. ایک تو تھوڑی سی اس کو ہم بتائیے تھوڑا سا کہانی, کہ ناظرین کی ظاہر ہے پوری چونکہ ہم نہیں پڑھ سکیں گے, تو تھوڑا سا ایک آؤٹ لائن اس کی بتا دیجئے, پھر اس میں. یہ کافی میرا لوگ بڑے شوق سے سنتے ہیں اور جی ماں جی فرمائش کا کر کے سویٹر. سنتے جی ہیں. ہاں, ایک سوشل مسئلہ ہے اس میں. یہ ہوا, یہ واقعی میں نے بتایا نا کہ سب سچی کہانیاں ہیں. تو میں اپنے پیرنٹس کے گھر گئی, امی کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ کام والی کے ہاتھ میں ایک سویٹر پکڑا ہوا ہے, جو میں نے بڑی محبت سے بنا تھا. تو وہ جب وہ میں نے دیکھا کہ وہ پوچھا لگا رہی ہے, ہاں, تو وہ میں تو تڑپ گئی نا. تو مجھے تو وہ پھر یہ افسانہ تخلیق ہوا. اچھا. تو اس میں وہ کہہ لے کہ وہ جذبات ہیں وہ سارے, یعنی وہ سویٹر جو آپ نے اپنی اپنی کے لیے اور کس طرح بنا تھا, وہ ساری چیزیں جو وہ سارا سلسلہ, تو وہ سارا مجھے یاد آ تو وہ گیا. یاد آ گیا. اور پھر وہ اس کا جو اینڈ یہ تھا کہ وہ ماسی کے ہاتھ میں آ گیا. ایسا ہی ہوتا ہے شاید, لیکن وہ فیلنگس تو یہ ہے اپنی. کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ کتنی تکلیف دہ ہے. جی بالکل, زندگی کی حقیقتیں ہیں لیکن تکلیف دہ ہے. بالکل بالکل. تو اس کا لاسٹ والا پیراگراف جی, پڑھیں لاسٹ آپ. بھی میں تھوڑا سا یہ سنا دیتی ہاں ہوں. تھوڑا ایسا کر دیجیے جس سے واضح ہو جائے. جی, اون سلائیاں ہاتھ میں دے کر ماں جی تمام فکروں سے آزاد ہو گئیں. انہوں نے تو اپنے خیال کے مطابق مجھے راہ راست پر لگا دیا تھا. انہیں کیا معلوم ذہنی فراغت انگلیوں کی مشقت میں حائل نہیں ہوتی. ایک خانے میں ان گنت کہانیاں بنتی ادھیڑتی میں کہاں کہاں کی سیر کر لیا کرتی تھی. میں نے بھی اس براؤن سویٹر کو بناتے ہوئے اپنے دل کی ہر خواہش کو پورا کیا, ہر اس خواب کو اپنی مرضی کے رنگوں سے سجایا جو میں صرف اور صرف فرصت کے ان دنوں کو انگلیوں کی مشقت سے جائز ہونے کا درجہ دلواتی تھی. سویٹر بن کر تیار ہوا تو مجھے یوں لگا ایک انجانی اور اندیکھی کیفیت نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا. ایک احساس دل کو چھو کر گزرا اور مسحور کر گیا. براؤن سویٹر مکمل ہو گیا تو اسے بہت ہی خوبصورت ہم رنگ بٹنوں سے سجا کر ماں کو پیش کر دیا, جسے انہوں نے زیب تن کر لیا. وہ بہت خوش ہوئیں. گو سویٹر انہوں نے کپڑوں سے نیچے پہننے کے لیے بنوایا تھا, مگر اس کی بناوٹ اور خوبصورتی دیکھ کر انہوں نے ہمیشہ کپڑوں کے اوپر پہنا. سال سال وہ سویٹر ماں جی کو موسم کی سرد ہواؤں سے محفوظ رکھتا رہا. وہ ہمیشہ کہا کرتی تھی یہ سویٹر مجھے ماں کی طرح نرم گرم آغوش میں لے لیتا ہے. میری شادی اور رخصتی کے بعد وہ سویٹر لوگوں کو دکھاتی اور کہتی یہ میری بیٹی نے بڑے ہی پیار سے میرے لیے بنایا تھا, بہت ہی گرم ہے, پہنتی ہوں تو سردی رفو چکر ہو جاتی ہے, نہ پہنوں تو انگ انگ میں سردی کی لہریں سرایت کر جاتی ہیں. ماں جی بیمار ہوئی تو وہ سویٹر ان کے ساتھ رہا. اس دنیا سے کنارہ کش ہو کر جنت الفردوس سدھاری تو ان کے تمام کپڑے غریب غربا میں تقسیم کر دیے گئے. اور اب 4 سال بعد ماں جی میری جوانی کے ان میٹھے خوبصورت آسودگی اور سپردگی سے بھرے خیالات کی طرح میرے خوابوں میں آ بسی. مگر اچانک یہ خواب اس وقت چکنا چور ہو گئے جب میں نے اس براؤن سویٹر کو ملازمہ کے ہاتھ میں دیکھا. وہ اس سویٹر کے ساتھ فرش کی رگڑائی کرتے ہوئے کہہ رہی تھی بیگم صاحبہ یہ سویٹر برش کی طرح فرش چمکاتا ہے, اس سویٹر کو ضائع ہائے 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 ہائے. بڑا یہ نشتر کی طرح اس کا انجام لگتا ہے اس افسانے کا. اچھا, ایک اور افسانہ آپ کا ہے عدت. تو اس کا تھوڑا سا مجھے بیک گراؤنڈ بتائیے, کیونکہ یہ تو آپ نے فرمایا نا, بتایا کہ آپ کی ہر کہانی جو ہے دراصل اس کے پیچھے کوئی ایسی چیز ہے جو واقعتاً پیش آئی ہے, اس کو پھر آپ نے آگے کہانی بنایا. یہ عدت کا یہ تھا کہ میری کام والی ایک دن آئی تو اس نے بتایا کہ میرے گھر کے سامنے ایک خاتون رہتی ہے, اس کے میاں, اس کے 6 بچے ہیں اور اس کے میاں کی ڈیتھ ہو گئی اچانک.
تو بہت افسوس ہوا کہ 6 بچے ہیں، اس کے پاس گھر بھی نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کسی بہن کے ساتھ شیئر کرتی ہے. تو مجھے بہت دکھ ہوا کہ چھوٹے چھوٹے بچے، ایک تو پیدا ہوا تھا چند دن پہلے. تو میں نے کہا کہ چلو میں چلتی ہوں، میں بھی چلتی ہوں نا تمہارے ساتھ. تو میں وہاں گئی، اس کو دیکھا، دیکھ کے غریب تھی بہت زیادہ، تو تھوڑا بہت جو بھی ہوا کر کے واپس آ گئی. لیکن یہ ہے کہ اس کو میں نے جب دیکھا، اتنی ینگ بچی اور اتنے بچے، اور وہ پھر میں روز اس کا حال پوچھتی رہتی تھی اس سے. تو وہ اس نے بتایا کہ وہ بہن نے جواب دے دیا ہے کہ وہ گھر سے چلی گئی. پھر وہ جیٹھ کے گھر گئی تو جیٹھانی نے کہہ دیا کہ نہیں میں نے نہیں رکھنا، نا محرم ہے جیٹھ تمہارے لیے. پھر وہ بھائی کو بلایا گیا تو بھائی نے کہا کہ بچے تو میرے نہیں ہیں نا، بچے تو ان کے ہیں، جیٹھ کے ہیں، اس فیملی کے ہیں، تو بچے یہ رکھ لے، تو عدت میرے گھر پوری کر لے. تو وہ بے بسی اور وہ جو میں نے فیل کی ہے اس کو پھر میں نے دیکھا کہ ہمارے معاشرے میں ایک بیوہ عورت بجائے اس کے کہ اس کی ہیلپ کریں، اور بجائے اس کے کہ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں، اور اس کے بچوں کو بھی تقسیم کر دیا گیا، اور اس کو بھی، اور وہ اس کا اینڈ. جی ہاں ضرور میں سناتی ہوں. یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے اور ایک واقعاتی بات ہے. جی ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے. ہاں میں ایک تھوڑا سا یہ اور اینڈ والا پیراگراف. ہاں ضرور. گڈی نے اپنی بہن کا گھر آباد رکھنے کے لیے اپنے سامان کی گٹھڑی ایک دفعہ پھر اٹھائی اور جیٹھ کے گھر چلی گئی. کچھ محلے کا دباؤ، کچھ چھوٹے بھائی کا خیال. جیٹھ تو چپ رہا، مگر جیٹھانی نے چند دنوں کے بعد ہی کہنا شروع کر دیا، دیکھو گڈی، تمہارے لیے تمہارا جیٹھ نامحرم ہے. لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں. عدت نامحرم کے ساتھ اس گھر میں گزارنا ٹھیک نہیں. اپنے بھائی کے گھر جاؤ، اب وہی تمہارا شرعی محرم ہے. بھائی کو پیغام بھیجا گیا کہ آؤ اور آ کر اپنی بہن کو لے جاؤ تاکہ وہ سکون کے ساتھ اپنی عدت پوری کر سکے. بھائی نے بچے گڈی کے جیٹھ کے حوالے کر کے کہا، یہ تمہارے بھائی کی اولاد ہے، لہٰذا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. میں اپنی بہن کو لے جاتا ہوں، مگر بچوں کو تم رکھو. گڈی بیچاری پتھر کا بت بنی، کبھی بھائی کو دیکھتی جو اس کا ماں جایا تھا مگر اس کے دکھ اور درد سے کوسوں دور، اور کبھی جیٹھ کو جس کا احساس نہ جانے کہاں کھو گیا تھا. اس نے بیچارگی سے جٹھانی کو بھی دیکھا جس کے ہاتھ میں اس کی قسمت کا فیصلہ تھا، مگر اس وقت وہ تنہا، بے بس، بے سہارا تھی. اتنی بے بس کہ ایک آنسو بھی اس کی آنکھ سے نہ ٹپکا اور نہ ہی زبان نے کسی احساس کو لفظوں میں ڈالا. اس کا آخری ہے. اور پھر ایک دن بھابھی کے گھر برتن مانجتے ہوئے اس نے اپنے آنسو پلو سے خشک کیے اور ننگے فرش پر ہمکتے ہوئے بچے کو گود میں بٹھا کر دودھ پلانے لگی. اتنی دیر میں اس کا دوسرا بچہ، جسے اس کے بھتیجے نے دھکا دے کر گرا دیا تھا، روتا چیختا ہوا اس کے ساتھ آ کر چمٹ گیا. اس کے بازو پر زخم سے خون بہہ رہا تھا. گڈی نے اسے چپ کراتے ہوئے اسی پلو سے اس کا زخم صاف کیا جس پلو سے کچھ دیر پہلے اس نے اپنے آنسو صاف کیے تھے. تینوں بچے اس سے چمٹ کر پرسکون ہو گئے، اور وہ عدت کے بقیہ دن خون کے دھبوں سے آنکھیں چرا کر پلو کے بچے کھچے حصے سے آنسو پوچھتے ہوئے انگلیوں پر گرنے لگے. اور بڑا دردناک افسانہ. بڑا اچھا. اب تھوڑی سی ہلکی پھلکی باتیں بھی کرتے ہیں. میوزک سے آپ کو دلچسپی ہے تو کون سی آوازیں آپ کو پسند ہیں؟ خواتین میں کون سی آواز جو معروف آوازیں ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ پہلی بات یہ کہ آپ خود بھی آپ کچھ گا لیتی ہیں کہ نہیں؟ اچھا آپ نہیں گا لیتے. میرے گلے کا 2 دفعہ آپریشن ہو چکا ہے تو یہ بول لیتی ہوں، بڑی بات ہے. تو آپریشن کی نوبت جو آئی تو ٹو بی آن دا لائٹر سائڈ، کیا کچھ گانے وانے کی وجہ سے آئی کہ نہیں؟ شادیوں میں تو خوب گاتے، شادیوں میں گاتے، ہاسٹلوں میں بھی خوب گاتے تھے. اچھا. وہ جو پنجابی گیت اور وہ سارے سلسلے وہ تو سب ہوتے ہوں گے نا؟ اللہ اللہ. ٹھیک. تو اس میں یہ ہے کہ وہ مختص کرنا بڑا مشکل ہے. جنرل جو ہمیشہ کوئی غزل، کوئی کبھی فوک اچھا لگتا ہے، کبھی تصوف اچھا لگتا ہے، کبھی بہت ہی چلبلے گانے اچھے لگتے ہیں. یہ موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب ایک گانا تھا مہدی حسن کا، کیوں ہم سے خفا ہو گئے جانے تمنا، پتہ نہیں میں سارا دن سنا کرتی. اچھا. تو اس طرح بعض اوقات. اچھا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہے کہ
فیزز آتے ہیں مختلف، فیزز بہت اور ہیوی تو ایسا نا کہ شیر کے معاملے میں یہ ہے کہ کبھی کوئی شیر اتنا بھاتا ہے کہ سارا دن سر پہ سوار ہوتا ہے، میرے پہ بھی یہی ہوتا ہے، اور کبھی کوئی اور شیر وہ ذہن پہ چھا جاتا ہے، شاید اسی طرح کی اسی کیفیت طرح آپ کے بتا رہے ہیں۔ موڈ میرے اوپر آتے رہتے ہیں اور کیفیت مختلف ہوتی ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ اچھا، آپ ایک تو کھانا بہت عمدہ بناتی ہیں جی اور خاطر تواضع بھی آپ بہت شاندار کرتی ہیں، تو خود آپ کو کھانا پکانے کا شوق رہا؟ بہت بہت شوق ہے، اور کھلانے کا بہت شوق اور نت نئے کھانے کھلانے والی بات اس کا تو ہم گواہ ہیں کہ ہم تو باہر کھایا ہے، کھاتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، سارے ہی دوست جی جاتے ہیں، تو یہ تو آپ کی بڑی یعنی وہ میں آپ کا بڑی مجلسی مزاج کی ہوں اور ہمیشہ دوستوں میں رہی اور دوستوں میں خوش رہتی ہوں، زندگی کو میں بہت ہی ہلکا پھلکا لیتی ہوں، مجھے ہوتا ہے کہ جس چار دیواری میں آپ رہتے ہیں وہ آپ کی نہیں ہے، وہ سب دوست بڑی بات نہیں، یہ ہم دیکھتے ہیں آپ کا گھر جو ہے ایک طرح سے سب دوستوں کا ڈیرا ہے۔ اب جو حلقہ احباب نثر جو بنا ہمارا، اس کی محفل بھی آپ کے پاس ہی ہوتی، ماہانہ خاطر مدارات بھی آپ کے پاس ہی ہوتی ہے، اس سے پہلے جو کاروان ادب تھا تو اس کا بھی ایسی تھا سلسلہ، اور بھی بہت سی محفلیں آپ کے گھر ہوتی ہیں، تو بطور میزبان جو ہیں وہ آپ بہت پیش رہتی ہیں ہمیشہ۔ بہت خوش بختی ہے یہ کہ کسی کے گھر کوئی چل کے آتا ہے، میں کہتی ہوں اس سے زیادہ خوش نصیبی کوئی بات نہیں۔ اور ایک وقت کی بھی بڑی پابند ہیں آپ، جی وہ تو یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ دوسروں سے بھی چاہتی ہیں کہ وہ وقت پر آئیں، جی اور اسٹوڈنٹ لائف میں ہی میں بہت آرگنائزڈ اور بہت وقت کی پابند تھی، بلکہ یونیورسٹی میں اکثر میری فرینڈس چھیڑا کرتی تھی مجھے قائد اعظم کہہ کے۔ اچھا اچھا ایک دفعہ میں ٹرپ لے کے گئی، اچھا پریزیڈنٹ ہیڈ گرل تھی میں اپنے ہاسٹل کی، تو ٹرپ لے کے آئی پنڈی لاہور سے، تو اس میں ایک جگہ بس خراب ہو گئی، اچھا اب وہ بس ٹھیک ہونی تھی، تو کسی کے گھر کوئی پاس تھا تو وہاں ہم نے اسٹے کیا، تو میری فرینڈس کا گروپ تھا ایک بڑا اسٹرانگ، جس کے سر پہ میں الیکشن جیتتی تھی اور سارا کچھ کرتی تھی، تو ان کو بھی بڑا مان تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے رشتہ دار پاس ہیں تو ہم ان کے گھر جا رہے ہیں۔ میں نے کہا دیکھو یہ پوری بس ہے، اگر بس ٹھیک ہو گئی اور تم نہ پہنچی تو میں بس چلا دوں گی۔ اچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں کیسے بس چلا سکتی ہے، تو وہ چلی گئی، تو میں منع کرتی رہی، وہ نہیں، تو وہ ابھی گئی ہیں تو بس ٹھیک ہو گئی، اور میں لے کے مری چلی گئی ان کو چھوڑ کے۔ ان کو چھوڑ کے اچھا، اتنی آپ تو واقعی پھر تو قائد اعظم صحیح کہتے تھے آپ کو۔ تو وہاں مری گئے تو وہ پھر بھاگ ان کے رشتہ دار جن کے گھر ٹھہرے تھے وہ گاڑی اپنی میں لے کے ان کو وہاں پہنچے چھوڑا، تو خیر بہرحال پتہ نہیں دوستیاں ایسی ہوتی تھی کہ وہ مجھ سے میرے مزاج سے آشنا تھی، وہ مجھ سے ناراض نہیں ہوئی، تو انہیں پتہ تھا کہ نہیں یہی کرے گی۔ اچھا، وہ آپ کو ایک ایوارڈ کیا گیا، ایک ٹائٹل کہ بیسٹ گرل آف دا کالج۔ اچھا، پورے کالج میں اتنی بہت سی لڑکیاں ہوتی ہیں، اس میں آپ کو جو بیسٹ گرل قرار دیا گیا، آپ کا کیا خیال ہے کہ کس بنیاد پہ؟ اخلاق آپ کا ایسا تھا؟ آپ کا ظاہر ہو مجموعی طور پر ساری چیزیں دیکھتے ہیں، وہ لباس دیکھتے ہیں، گفتگو دیکھتے ہیں، تعلیمی حالت بھی دیکھتے ہیں، تب جا کے یہ سارے سلسلے ہوتے ہیں نا۔ ہاسٹل اسٹوڈنٹ تھی، اچھا اچھا، تو ہاسٹل میں بھی بہت ہیلپ کرتی تھی، ہمیشہ وارڈن کی بھی بڑی چہیتی ہوتی تھی، تو کالج میں بھی ساری ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرتی تھی، شاید مطلب آن دا ہول ہوتا ہے نا پوری پرسنالٹی، جی دیکھ کے تو وہ دیا گیا تھا مجھے۔ اچھا، اب میں پھر تھوڑا سا جاؤں گا، کتاب آپ کی ہے عقیدتوں کا سفر، تو تھوڑا سا مختصر سا ہمیں بتائیے کہ وہ جو حج کا آپ کا سفر تھا تو وہ اس میں کوئی نیا احساس ملا یا سب جیسا احوال ہوا؟ میری پتہ نہیں، آپ اگر اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے پڑھا نہیں ہے ابھی اس کو، بالکل اور طرح میں نے سوچا ہے اور بالکل حقیقت کی آنکھ سے دیکھا ہے، تو بعض چیزیں تو اس میں سے بہت ساری کاٹ دی ہیں میرے میاں نے، انہوں نے کہا کہ میں نے فیس کرنا ہے، تم نے نہیں فیس کرنا دنیا کو۔ تو مطلب جس طرح لوگ وہاں حج کے دوران، اسی لیے تو میں یہ کہتی ہوں نا کہ دین جو ہے وہ اور چیز سکھاتا ہے، تو وہاں جتنا جب میدان عرفات سے ہم نکلے ہیں تو یقین کریں کہ آندھی آئی، اور اس آندھی میں اتنا کوڑا اڑا ہے فضاؤں میں
کہ حالانکہ ڈسٹ بن بھی پڑے ہوئے ہوتے تھے تو ڈسٹ بن میں پھینک دے، لیکن لوگوں کا وہی وتیرہ، وہی اس میں نے لکھا ہوا ہے کہ باتھ روموں میں خواتین کے باتھ روموں میں مرد گھسے ہوئے ہوتے تھے، مردوں کے باتھ، ایک دو جگہ میں نے لڑائی بھی کی کہ آپ کیوں ادھر آئے ہیں، تو وہ نہیں بادر کرتے تھے. مطلب ساری چیزیں ہوتی ہیں. مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ حج کی اچھی اچھی چیزیں لکھیں، اس طرح کی چیزیں مت لکھیں. تو کئی لوگ کہتے ہیں آپ نے حج سے متنفر کرنے کی کوشش کی. میں نے کہا نہیں، وہ آئینہ دکھایا ہے کہ لوگ چینج نہیں ہوتے. ہم چینج ہونے کے لیے جاتے ہیں نا، ہم اپنی خود احتسابی کے لیے جاتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ ہم آئندہ زندگی اپنی اس طرح نہیں گزاریں گے، اس ڈگر سے نہیں گزاریں گے جس ڈگر سے گزار رہے ہیں. جو انڈیسنٹ ڈگر ہے اگر اس سے ہے ہٹ کے اگر ہم ہے اس سے ڈیسنسی کی طرف ہاں آئیں گے. ہم نیکی کی طرف آئیں گے، ٹھیک. ہم فلاح کی طرف آئیں گے. لیکن یہ ہے کہ وہاں رہ کے بھی وہ نیکی اور فلاح کا جذبہ آپ کے اندر پیدا نہیں ہوتا، تو پھر وہ حج کا مقصد کیا؟ درست ہے. درست. آپ کا احساس یہ صحیح ہے کہ اصل تو بات یہ کہ ساری چیزیں اچھا انسان بنانے کے لیے معاون ثابت بہت ہونی سارے چاہیے. طواف کے دوران نامناسب واقعات نظر سے گزرے. اچھا. حیرت ہوتی تھی کہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہم عبادت کے لیے آئے ہیں، ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، موت کو یاد کر رہے ہیں. جی صحیح. اور ہم نے چلے جانا ہے، فنا ہو جانا ہے، چند روزہ زندگی ہے. مجھے تو ہمیشہ احساس رہتا ہے کہ میرے پاس وقت تھوڑا ہے، وقت تھوڑا ہے، جو بھی وقت تو کرنا تھوڑا ہی چاہوں. ہے، کب پتہ نہیں اگلی دنیا کی طرف ہمارے قدم. تو یہ ہے کہ یہ احساس مجھے حج میں لوگوں میں، بہت کم لوگوں میں دیکھا ہے. مطلب ظاہر ہے تو صحیح، ہاں ظاہر ہے بہت زیادہ، لیکن جن میں نہیں ہے وہ بھی بہت تعداد آپ کو نظر آئے وہاں. اور اس کو آپ نے مینشن بھی کیا، میں نے اور اسی نیت سے مینشن کیا کہ لوگ جو ہیں وہ اصلاح کی طرف کو آئیں، فلاح چھوڑیں کی اور طرف اصلاح کی طرف آئیں. وہ اس میں نقطے جو مرضی نکال لیں، لیکن نہیں، یہ ہے کہ میرا مطلب جو مقصد تو ایک یہی ہے کہ ہمیں یہی ہے کہ زندگی کو اس طرح نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ اس کی درست سے متعین کرنی چاہیے. جی درست ہے. اچھا، اب ایک آخری سوال میں کرنے جا رہا ہوں کہ آپ لاہور میں بھی رہی ہیں جی بہت دن، اسلام آباد میں بھی کافی دن رہی ہیں. تو ایک انٹرویو میں نے پڑھا، غالباً شبنم شکیل نے یہ کہا تھا کہ لاہور اور اسلام آباد ان کا فرق. تو ایک تو وہی بات کہ اسلام آباد تو عارضی طور پر لوگ ایک طرح سے آتے ہیں، ذہنی طور پہ وہیں ہوتے ہیں جہاں کے وہ ہوتے ہیں، اور جو ہی کوئی عید آئی یا چھٹیاں آئیں تو اسلام آباد خالی ہو جاتا ہے. تو لاہور جب کہ ایسا نہیں ہے. تو اس نے ایک فقرہ کہا تھا انہوں نے کہ اگر آپ لاہور کا ایک پورا چکر لگا لیں اور اسلام آباد کا بھی ایک پورا چکر لگائیں تو لاہور میں آپ محسوس کریں گے کہ اس چکر کے بعد آپ زیادہ ایجوکیٹڈ ہو گئے ہیں. یہ انہوں نے لفظ استعمال کیا، جبکہ اسلام آباد میں ایسا نہیں ہوتا. ڈو یو ایگری؟ جی بالکل. میں جب لاہور، حالانکہ یہاں بھی اب کافی 20 سال ہو گئے ہیں یہاں بھی رہتے ہوئے، تو جب میں لاہور سے یہاں شفٹ ہوئی ہوں تو میں بہت عرصہ روتی رہی ہوں، زاروں قطار. اچھا ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی تھی. میرا دل نہیں لگتا تھا یہاں. تو اکثر لوگ مجھے کہتے تھے، میرے جو نیبرز ہیں، تو کہ کوئی بات نہیں، وہ لوگ اسی طرح روتے ہیں، پھر کچھ عرصے بعد ان کا دل لگ جاتا ہے. لیکن میں آج بھی یہ کہتی ہوں کہ جب میں لاہور جاتی ہوں میں ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہوں اسلام آباد سے. اچھا کیونکہ ایجوکیشن بھی میری وہی ہوئی، پنجاب یونیورسٹی سے میں نے ماسٹرز کیا، ویسے بھی آپ کی جو ہاسٹل میں رہی، ہاں بالکل بھرپور ٹائم گزارا وہاں. جو بھی وابستگی وہاں سے آپ کی ابتدا سے. بہت شکریہ بہن نعیم فاطمہ علوی صاحبہ، بہت اچھی گفتگو آپ سے رہی، بہت کچھ سیکھنے کو ملا، بہت کچھ معلومات ہوئی ہمیں. تو خاص طور پر علی گڑھ کے حوالے سے جو آپ نے باتیں کی وہ بڑی دلچسپ بھی تھیں، خوش کن بھی تھیں. تو بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا اور ہمارے پاس تشریف لانے کا. جی میں آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گی اور وافی نیٹ ورک کا بھی شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے جو یہ کام شروع کیا ہے، اس کی بہت عرصے سے ضرورت محسوس کی جا رہی تھی. کہ کیونکہ ادب کے حوالے سے اور اس طرح ادیبوں کے حوالے سے جس طرح آپ نے ایک لڑی پرو دی ہے، میں اس کو بہت ہی، جب سے یہ شروع ہوا ہے، بڑے ہی ذوق و شوق سے دیکھتی ہوں اور بہت لطف اندوز ہوتی ہوں. اور اس میں یہ ہے کہ میری خواہش تھی، سچ بتاؤں، کہ میں اس پروگرام میں آؤں، اور آپ لوگوں نے مجھے مدعو کیا اور اس قابل سمجھا، تو میں آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں اور وافی نیٹ ورک کی بھی شکر گزار ہوں. آپ اس سلسلے کو جاری رکھیے، ہم لوگ بڑے مداح ہیں آپ کے. اب اپنے میزبان ضیاء الدین نعیم کو اجازت دیجیے. ناظرین، جلد ہی کسی اور محترم شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوگی انشاءاللہ. آپ کو ہمارے پروگرام کیسے لگتے ہیں براہ کرم ضرور فیڈ بیک دیجیے، اور اگر اچھے لگتے ہیں تو اپنے پیج پر شیئر بھی فرمائیے. والسلام فی امان اللہ.